السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم آپ سے لگاتار درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 85 ہے۔ کل ہم نے جو ہے وہ قل اللہ احد کے بارے میں مختصراً آپ کے سامنے گفتگو کی تھی۔ آج جو حدیث ہے، چونکہ ان سب کا تعلق جو ہے نا وہ ایمان بالغیب سے ہے، وہ باتیں جو ہم کو عقل میں نہ آتی ہوں اور نظر بھی نہ آتی ہوں، یا کم سے کم نظر نہ آتی ہوں، تو ان باتوں پر ایمان رکھنے کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بخاری کی روایت ہے جو پڑھنے جا رہا ہوں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذلک، کہ آدم کا جو بیٹا ہے یعنی انسان، آدم کی اولاد مجھے جھٹلاتی ہے۔ ولم یکن لہ ذلک، حالانکہ اس کو جھٹلانے کا حق نہیں ہے لیکن مجھے جھٹلاتی ہے۔ وشتمنی ولم یکن لہ ذلک، مجھے گالیاں دیتی ہے اور حالانکہ اسے گالی دینے کا حق نہیں ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ابن آدم کی یہ کیفیت ہے کہ مجھے جھٹلاتی ہے اور مجھے گالیاں دیتی ہے۔ پھر اللہ خود بتا رہا ہے کہ مجھے جھٹلانے کا مطلب کیا ہے۔ اما تکذبیہ ایایا ان یقول انی لن اعیدہ کما بدأت، کہہ رہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرے جھٹلانے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ یہ کہتا ہے کہ میں اس کو دوبارہ زندہ نہیں کروں گا۔ یہ اگر کوئی آدمی کہتا ہو یا عقیدہ رکھتا ہو، نہ کہتا ہو زبان سے، اگر اس کے دل میں یہ بات ہے کہ یہ سب لوگوں کا چکر ہے، مولانا لوگوں کا بتاتے رہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، یہ کچھ ہے وہی نہیں، یہ سب لوگوں کو ایک سمجھانے کا ڈرانے کی بات ہے، تو پروردگار عالم اللہ کے رسول سے فرما رہے ہیں کہ اگر یہ بات ان کے دل میں ہے تو اس کا مطلب کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا۔ کیوں جھٹلایا؟ کیونکہ یہ بات کہی کس نے ہے کہ میں دوبارہ پیدا کروں گا؟ اللہ نے کہی ہے۔ جب اللہ کی کہی ہوئی بات کو بندے نے عقیدہ نہیں رکھا، اب یقینی بات ہے کہ کوئی آدمی دوبارہ اٹھ کر آ کر کے مرنے کے بعد تو آپ کو بتائے گا نہیں کہ صاحب نہیں، یہ ہونا ہی ہونا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں جو ہوتا ہے، اگر میں دعا کر دیتا کہ لوگوں کو نظر آئے تو پہلی بات تو وہ جو غیب تھا وہ ظاہر ہو جاتا۔ آپ نے فرمایا کہ لوگ اپنے مردوں کو دفنانا بند کر دیں گے۔ اس خوف سے میں دعا نہیں کر، لیکن مجھے معلوم ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ اس کے پہلے بھی غالباً 2-3 دن پہلے یہ حدیث آئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر تو ایک بات ذکر کی گئی ہے، اللہ نے جتنی باتیں کہی ہیں، جتنی باتیں قرآن کریم میں کہی ہیں یا حبیب مصطفیٰ کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں، مثلاً وہ کہتا ہے کہ جبریل امین آئے ہیں اور انہوں نے اللہ کی کتاب دی ہے۔ اگر ایک آدمی کے دماغ میں ذرا برابر دل میں یہ بات آتی ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے لکھی ہے کتاب، وہ بہت جینیس قسم کے انسان تھے، جیسا کہ ہمارے جو ہے وہ غیر مسلمین بعض لوگ بولتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کہہ رہا ہے یہ کلام میرا ہے اور آپ نے کہہ دیا کہ نہیں، یہ کلام کس کا ہے؟ یہ کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ایسے ہزاروں باتیں ہیں، اور جھٹلانا 2 طریقے کا ہوتا ہے، اس کو بھی نوٹ کر لیں۔ جھٹلانا کتنے طریقے کا ہوتا ہے؟ 2 ایک ہوتا ہے کہ آدمی بولتا نہیں ہے، عمل جھٹلانے والا کرتا ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ ڈائریکٹ بول دیتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ یہودی اور نصرانی قیامت تک تمہاری بات سے اتفاق نہیں کریں گے۔
قرآن نے کہا یہ بات کہ ولن ترضا عنکل یہود ولن نصارا، کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہودی اور نصرانی آپ سے راضی ہو جائیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ہاں ایک ہی شکل ہے کہ آپ سے راضی ہو سکتے ہیں، حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کی پارٹی جوائن کر لیجئے، مطلب آپ بھی کیا ہو جائیے، یہودی بن جائیے یا نصرانی بن جائیے۔ تو اب جیسے ابھی کچھ دن پہلے عرب دنیا میں اب یہ کھیل چل رہا ہے کہ اسرائیل کو اپنا دوست بنا لیا جائے، بنا لیا، دو ملکوں نے مان لیا، اب تیسرا ملک تیار ہے۔ امام حرم، آپ اندازہ کریں، امام حرم سے تقریر کر رہے ہیں 2 ہفتہ پہلے، اور یہودیوں کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہودی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا تھا۔ معاہدہ کا مطلب انہوں نے لیا کہ اللہ کے رسول نے یہودی سے گویا دوستی کی تھی۔ اس جگہ سے بندہ بول رہا ہے، بہت بڑی شخصیت ہے، اور اس شخصیت سے 1000 کروڑ گنا کیا ہے بڑی وہ جگہ ہے جہاں سے وہ خطبہ دیا جا رہا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات تھی جس کو اس انداز میں پبلک کے سامنے پیش کیا گیا۔ بات کیا تھی؟ اللہ کے رسول مدینہ آئے، جب مدینہ آئے تو باہر سے کون آیا ہوا ہے؟ حبیب مصطفیٰ اور ان کے، غور سے سنیے گا تو بات نہیں سمجھ آئے، حبیب مصطفیٰ اور ان کے ماننے والے باہر سے آئے ہیں۔ مدینے کے جو خود لوگ ہیں یہ یہاں کے پرانے لوگ ہیں، کچھ اس میں یہودی ہیں، کچھ نصرانی ہیں، کچھ جو ہے دونوں سے ہٹ کر کے ہیں، یعنی 3 طریقے کے لوگ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہاں پر اگر اس وقت یہودیوں کو ہولڈ اتنا ہے کہ اگر آتے ہی ان سے پنگا لیا گیا تو ایک تو مکے سے ہم آئے ہیں، اور دوسرے یہ کہ یہاں کے حالات پھر وہاں سے زیادہ کیا ہو جائیں گے، خراب ہو جائیں گے۔ مصلحت کے تحت آپ نے معاہدہ کیا۔ ابھی بھی بات سنیے، معاہدہ کس بات کا ہوا؟ معاہدہ کس بات کا ہوا؟ معاہدہ یہ ہوا کہ ہم تم آپس میں جھگڑا نہیں کریں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، مدینے پر اگر کوئی اٹیک کرے گا تو ہم مل کر کے اس کو کیا کریں گے، ڈیفینس کریں گے۔ یہ معاہدہ نہیں کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم تمہارے عقیدے پر آ جائیں گے، ہم تم کو اس لحاظ سے تسلیم کر لیں گے کہ جو باتیں تم عبادت کے طور پر، عقیدے کے طور پر کہتے ہو وہ اس کو ہم ایکسپٹ کر لیں گے۔ یہ معاہدہ نہیں ہوا تھا، اور یہ بھی معاہدہ ہوا تھا، اس میں یہ بات بھی، اس میں سے جو آدمی معاہدہ توڑے گا اس کے خلاف اقدام کیا جائے گا۔ اور جیسے ہی معاہدہ توڑا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پوزیشن میں آ گئے اور آپ نے مدینہ سے کہہ دیا کہ آپ مدینہ چھوڑ دیجئے۔ پوری بات بتانی چاہیے آدمی کو، اتنے بڑے اسٹیج سے اتنا بڑا دھوکہ، اتنی بڑی آبادی کو 125 کروڑ مسلمانوں کو دھوکے میں ڈال کر کے اور وہاں سے یہ پیغام پاس کرنا، جب اور کہا کس نے ہے کہ یہ تم سے نہیں راضی ہوں گے؟ کوئی عام بات نہیں ہے کہ چلو بھائی حدیث ہے، حدیث بھی اگر ہوتی تو بھی نہیں کہنا چاہیے تھا۔ چہ جائے کہ قرآن کریم اور روز تم پڑھتے ہو، اور جب پڑھتے ہو تو روتے ہو وہاں، اور جب معاملہ آ گیا اصل تو بک گئے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اللہ کے رسول نے مدینے سے نکالا، جب مدینے کے اطراف میں شرارت ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عرب میں نہیں رہ سکتے آپ، عرب میں نہیں رہ سکتے۔ کیوں؟ کون سی چیز تھی؟ وہ آیت سب کے سامنے تھی، اور وہ آیت کہی کس نے تھی؟ رب ذوالجلال نے کہی تھی۔ تو اللہ کو جھٹلانے کا مطلب یہاں پر ایک مثال دی گئی ہے، کیونکہ اگر یہ لسٹ گرائی جائے گی تو پوری کتاب بھر جائے گی کہ اگر یہ تمہارا عقیدہ ہے، اگر یہ تمہارا عقیدہ ہے تو تم نے اللہ کو جھٹلایا۔ اللہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ حبیب مصطفیٰ سے فرما رہا ہے کہ لوگ مجھے جھٹلاتے ہیں، اور اس میں سے ایک مثال دی، کیونکہ جس وقت یہ حدیث بیان کی گئی ہے اس وقت ابھی قوانین نافذ نہیں ہوئے تھے۔ یہ مکے کا معاملہ ہے، مکے میں 3 ہی ٹاپک پر بات ہو رہی تھی۔ پہلی بات یہ ہے
کہ رب ذل جلال کی توحید، اللہ اکیلا ہے، جیسا کل میں نے آپ کو بیان کیا. دوسری بات تھی حبیب مصطفیٰ اس کے بھیجے ہوئے سچے رسول ہیں. اور تیسری بات تھی کہ بابو مر کر اٹھنا ہی اٹھنا ہے. یہ کبھی ممکن نہیں ہے جو لوگ کہہ رہے. قرآن نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا باتیں کرتے ہیں. ایک آدمی گل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، مٹی بن جاتا ہے، دوبارہ کیسے اٹھے گا؟ اس کا را مٹیریل کہاں سے آئے گا؟ تو سب ختم ہو گیا. ارے دیوانو، پہلی مرتبہ جس نے پیدا کیا تھا وہ تم نے را مٹیریل اس کو سپلائی کیا تھا. را مٹیریل سمجھتے ہیں؟ کچا مال. کھڑکی بنی ہے لوہا، لوہا تمہارا باپ کا پیدا کردہ ہے. لوہا جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، کھڑکی کو آپ توڑ کر دوبارہ پگھلا دیں پھر لوہا بن سکتا ہے. بن ہی رہا ہے، ریسائکلنگ ہو رہی ہے. تو جب پہلی مرتبہ پروردگار عالم نے ہم کو پیدا کیا، نہ تو آپ سے ہم سے مدد مانگی، نہ مشورہ مانگا. ایک ایک لفظ بتا رہا ہوں. نہ مدد مانگی، نہ مشورہ مانگا، نہ کچا مال مانگا، را مٹیریل مانگا. جب آپ نے اس وقت تو آبجیکشن نہیں کیا کہ اللہ پہلی مرتبہ کیسے پیدا کر دیا. جب پہلی مرتبہ کو تم قبول کر چکے ہو تو دوبارہ اٹھنے پر یہ اعتراض کرنا کہ لوگ مٹی بن جائیں گے، یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کو جھٹلانے والی بات ہے. تو ایک ہوتا ہے کہ بندہ ڈائریکٹ، جیسے قرآن نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم دوبارہ ہو، یہ زبان سے کہنا جو دل میں ہے. دوسرا معاملہ کیا ہوتا ہے جو اس سے خطرناک ہے، دل میں ہے یا تو اپنی نجی محفل میں بولتا ہے جہاں پہ اسی کے پارٹی کے لوگ ہوتے ہیں. جب زیادہ لوگ پڑھے لکھے رہتے ہیں، بیٹھ کر کے چائے پیتے ہیں ڈائننگ ہال میں بیٹھ کر، اپنی گپیں جب مارتے ہیں نا، تو وہاں پہ کوئی آدمی ان کو ٹوکنے والا بڑا نہیں رہتا. تو وہاں پر وہ اپنے نظریات کو کیا کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں. اگر کوئی وہاں پہ رہتا ہے بڑا جو ان کی بات کا جواب دے سکے تو وہاں ایسے لوگ بولتے نہیں ہیں، شانتی اختیار کیے رہتے ہیں. وہ بھی یہی بات ہے، اللہ کو جھٹلانا ہے. اور تیسرا کیا ہے، بولتا کہیں نہیں ہے لیکن اندر اندر سمجھتا ہے یہ پاسبل نہیں ہے، یہ پاسبل نہیں ہے. اور یہ ساری دنیا جو ہے آپ ایسا کریں، جیسے مثال کے طور پر نہیں اسلامی حکومت جو ہے نا اب نہیں آ سکتی ہے، یہ ممکنات میں سے نہیں ہے. اللہ تعالی کہہ رہا ہے کہ یہ دین ہم نے بھیجا ہے غالب کرنے کے لیے. لیظہرہ علی الدین کلہ. آپ نظریہ لیے بیٹھے ہیں یہ ممکن نہیں ہے، تو گویا اللہ کی بات کو آپ جھٹلا رہے ہیں. یہ جھٹلانا ہے عملی شکل میں کہ عقیدے میں. یا پروردگار عالم کہہ رہا ہے، ایک بار بار بولتا رہتا ہوں کہ آپ اپنی وراثت کو اس لحاظ سے تقسیم کریں. کوئی بولتا نہیں ہے نہیں ہم وراثت شرعی لحاظ سے تقسیم نہیں کریں. بولتے عمل کیا کرتا ہے؟ عمل یہ کرتا ہے کہ نہیں آج کل کی دنیا میں یہ جو پرسنٹیج چل رہا ہے، یہ جو معاملہ چل رہا ہے، یہ ممکن نہیں ہے. کون اپنی بیٹی کو حصہ دیتا ہے؟ بھائی ابا مر گئے تو بھائی کیا بولتا ہے؟ ارے بہن کو کون حصہ دیتا ہے یار؟ ساری دنیا نہیں دیتی. یہ مولانا صاحب چلا چلا کے بولتے ہیں. مولانا صاحب جو چلا رہے ہیں وہ ان کا چلانا نہیں ہے. مولانا صاحب اس بات کو کہہ رہے ہیں جو قرآن میں لکھا ہوا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق سنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف. بیٹی کا حصہ اللہ بیان کر رہا ہے. اگر دو ہیں، لڑکا نہیں ہے، جیسے ایک آدمی کے دو ہی کیا ہیں، بیٹیاں ہیں، لڑکا نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے 2/3 دے دو ان کو. کس کو؟ بیٹیوں کو. بقیہ کہاں جائے گا؟ جو زندہ ہوں گے وہ ایک الگ مسئلہ ہے. اگر ایک ہی بیٹی ہے اور بیٹا نہیں ہے تو آدھا ان کو دے دو. اگر بیٹی اور بیٹا دونوں ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ 2 روپیہ بیٹے کو دو اور 1 روپیہ بیٹی کو دو. یہ بتایا ہوا قانون کس کا ہے؟ آپ کہہ رہے نہیں آج کل ہوتا نہیں ہے، چلتا نہیں ہے. تو آپ بول بھی رہے ہیں، اللہ کی بات کو جھٹلا بھی رہے ہیں اور عقیدہ بھی یہی رکھ رہے ہیں کہ ہزاروں چیزوں کا عقیدہ ہے. مثال کے طور پر قرآن کہتا ہے کہ چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹ لیا جائے. آپ کے دل میں آ رہا ہے نہیں یہ بہت بڑا ظلم ہے یار. یہ تب ہے ہزاروں نہیں کروڑوں لوگ ایسا سوچتے نہیں کہ یہ ظلم ہے.
اگر جیسے ہی آپ کے دل میں آئی یہ بات کی اور بول دیے تو کافر ہو جائیں گے. اگر بول دیے تو کافر ہو جائیں گے. اور اگر عقیدہ رکھے ہوئے بیٹھے ہیں تو جھٹلا رہے ہیں پروردگار عالم کو. یہ بات اللہ کہہ رہا ہے کہ لوگ مجھے جھٹلاتے ہیں. دوسری بات، وشتمنی، لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں. ولم یقل لہ ذلک، حالانکہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. پھر آپ نے فرمایا اما تکذبیہ ایایا ان یقول انی لن اعیدہ کما بدأتہ، وہی جواب دے دیا ہے کہ میں نے جیسے پہلی مرتبہ پیدا کیا یہ کہتا ہے کہ دوبارہ نہیں کرے گا. دوسری بات واما شتمہ، اور اس کا گالی دینا یہ ہے ان یقول اتخذ اللہ ولدا، یہ اس کا مجھے گالی کی طرح لگتی. آپ سمجھتے ہیں گالی اسی وقت ہوتی ہے کہ جب مادر پدر تولے. ایک بڑے آدمی کو ابھی آپ مودی کو ابے کر کے بات کر دیں تو گالی ہوگی کہ نہیں مانی جائے گی؟ جو اس دنیا پہ ہزار مودی کروڑوں مودی پیدا کرتا ہے اس کی شان کتنی بڑی ہے. جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، کہتا ہے کہ لوگ مجھے گالی دیتے ہیں، اور اس گالی کو کہہ رہا ہے کہ ایک بڑی چیز کہ میری ذات میں شرک کرتے ہیں، کہ اللہ کا بیٹا ہے. حالانکہ اللہ خود کیا کہہ رہا ہے وَأَنَا الصَّمَدُ، میں بے نیاز ہوں. جن کو بیٹا چاہیے ان سے پوچھو تمہارے بیٹا چاہنے کی وجہ کیا ہے. یہ بیٹا بڑا ہوگا، کمائے گا، بڑھاپے میں لاٹھی بن جائے گا، میرا سہارا بن جائے گا. تم کو ضرورت ہے بھائی اس کی؟ وہ بے نیاز ہے، اس کو کس چیز کی کمی ہے اور اسے کیا ضرورت ہے، اور اسے یہ اس قسم کی کمزوری ہونے کی کوئی لاجک نہیں بنتی ہے. وہ کہتا ہے وَأَنَا الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ، نہ میں نے کسی کو جنا ہے اور نہ میں کسی سے جنا گیا ہوں. وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدٌ، اور میری طرح کوئی نہیں ہے کسی بھی فیلڈ میں، شکل میں، پرسنالٹی میں، اس کی طاقت میں، اس کے علم میں، کسی بھی چیز میں جو ہے نا کوئی بھی اللہ کی مانند نہیں ہے. یہ سب مانتے ہیں اللہ کی طرف کوئی نہیں ہے، لیکن جب عملی معاملہ آتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کیا کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو گالی کے لفظ سے، یہ خاص کر عیسائیوں پر کمنٹ ہے اللہ کے اس وقت بھی عیسائی اور آج بھی عیسائی باقاعدہ آج بھی بولتے ہیں سن آف گاڈ، کہ اللہ کا بیٹا ہے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. جب ان سے بحث کی گئی تو کیوں تم کنفیوز ہو کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، تو انہوں نے جو جواب دیا وہ بھی قرآن میں نقل ہے. جواب یہ دیا کہ اچھا بتاؤ عیسیٰ کے باپ ہیں نہیں ہیں؟ باپ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ہاں بھائی ہونا چاہیے. عیسیٰ کے باپ اللہ ہے. یہ انہوں نے جواب دیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رب ذوالجلال نے کہا کہ ان کو بولو کہ آدم کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ آدم کے باپ ہیں نہیں ہیں؟ تم نے یہ کیوں نہیں مانا کہ آدم بڑے بیٹے ہیں؟ کہ آدم کے تو امی بھی نہیں ابو بھی نہیں، تو یہ تو زیادہ بڑے بیٹے ہوئے نا. اگر یہ لاجک تمہاری ہے کہ باپ کوئی نہیں لہذا اللہ باپ ہے، تو آدم علیہ السلام کو تمہارا عقیدہ، جبکہ تم اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو. جو لاجک تم نے یہاں پیش کی، جو ترک تم نے یہاں دیا، وہی لاجک وہاں بھی بولنا چاہیے تھا کہ آدم علیہ السلام بھی اللہ کے بڑے بیٹے، تو دو بیٹے ہو گئے. وہاں پر تم بولتے ہو نہیں، آدم کو اللہ نے پیدا کیا اپنی طاقت سے. اگر بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے، یہاں تو ایک ہی معاملہ ہے نا، وہ دو کے بغیر جو پیدا کیا اتنی طاقت والا، تو وہ ایک کے بغیر اگر پیدا کیا تو وہ تو اس سے آسان کام ہو گیا. وہاں پہ تو نماز ہی نماز، بات نہیں سمجھ رہے؟ جب بغیر ماں باپ کے پروردگار عالم پیدا کر سکتا ہے، تو اگر بغیر باپ کے پیدا کر دے تو اس میں کیوں آپ اتنا پریشان ہیں؟ لیکن اگر یہ عقیدہ کوئی رکھتا ہے پروردگار عالم کے ساتھ تو یہ اللہ کی ذات. اچھا، بیٹا اور باپ میں ایک درجہ کم ہوتا ہے، یعنی باپ ہے وہ بیٹا ہے. اور اگر تم نے کہیں کسی شخص کو ہی خدا بنا دیا تو اس سے بڑا، تب تو یہ اس سے بھی بڑی گالی ہو گئی، اس سے بھی بڑی گالی ہو گئی. جیسے آپ نے کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود خدا ہیں، حضرت علی خود خدا، یہ اس سے بڑی گالی ہے. انہوں نے تو ایک درجہ نیچے رکھا تھا کہ بیٹا ہے، آپ نے تو اٹھا کر کے ڈائریکٹ کیا کر دیا، جو عرش پہ تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، آپ نے اس سے بڑی گالی دی.
تو پروردگار عالم یہ حدیث قدسی ہے جو اللہ نے اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں ہم کو عقیدہ اور صحیح معنی میں اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ.